ماہنامہ دریافت کے پہلے شمارے میں تیسرا اور آخری مضمون قمر جمیل صاحب کا، جس کا عنوان ہے ہیگل کی جمالیہ تلخیص اور ترجمہ، سماعت فرمائیے۔ انسان کو آرٹ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خیال کے آئینے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان ایک سوچتا ہوا شعور ہے، نہ صرف یہ کہ تمام فطری چیزوں کی طرح وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، بلکہ ذہن رکھنے کے باعث وہ اپنے آپ کو دوبارہ تخلیق بھی کرتا ہے۔ چونکہ وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، اس لیے اسے موجود ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ پہلے وہ نظری طور پر اپنے آپ کو اپنے شعور میں لاتا ہے، پھر عملی فعلیت کے ذریعے وہ اپنے وجود کو اپنے آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ عملاً انسان خارجی چیزوں کی شکل بدل کر ان پر اپنی داخلیت کی مہر لگاتا ہے۔ اس طرح خارج میں جو کائنات موجود ہے، اس میں اپنی داخلیت سموتا ہے۔ انسان کی روحانی آزادی کا انحصار دراصل اپنے آپ کو دوبارہ تخلیق کرنے کے عمل پر ہے۔ اسی عمل کے ذریعے کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر واضح ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے انسان اسے خارجی شکل دیتا ہے۔ آرٹ کی طرح مذہب اور فلسفہ بھی انسان کی اسی ضرورت پر قائم ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوبارہ تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان کی صرف فنی تخلیقات ہی نہیں، بلکہ اس کا سارا عمل اور اس عمل کی ساری تعبیریں، چاہے ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو، سائنسی علوم سے یا مذہبی تخیلی آگہی سے، ان کا انحصار انسان کے دوبارہ تخلیق کرنے کے عمل پر ہے۔ جو چیز آرٹ کو انسان کی بنائی ہوئی تمام دوسری چیزوں سے ممیز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آرٹ کی تخلیق انسان کے حسی ادراک کے لیے ہوتی ہے۔ آرٹ انسانی ذہن سے مخاطب ہوتا ہے اور انسان کو اس سے روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ آرٹ کے حسی شکلیں اور آوازیں اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ہماری خواہشات کو بیدار کریں، بلکہ یہ ہمارے اندر ایک رد عمل پیدا کرتی ہیں اور ہمارے شعور کی گہرائیوں میں ایک گونج۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسی چیزیں بھی ہمارے لیے روحانی بن سکتی ہیں، کیونکہ آرٹ میں روحانی چیزیں حسی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ آرٹ کا سچا نمونہ اس وقت تخلیق ہوتا ہے جب آرٹ کو ذہن کے ذریعے وجود میں لایا جائے، یعنی سچی روحانی تخلیقی فعلیت کے ذریعے۔ آرٹ ایسے سچے تخلیقی عمل کے ذریعے رونما ہوتا ہے جس میں حسی اور روحانی پہلو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہی سچا فنکارانہ تخیل ہے جسے فینٹیسی کہتے ہیں۔ جب یہ فینٹیسی فنکارانہ نوعیت رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فینٹیسی کسی عظیم ذہن و قلب رکھنے والے شخص کے تخیل سے پیدا ہوئی ہے، جو ایسے خیالات اور شکلوں کو جنم دیتا ہے جن سے حسی نمائندگی کی مکمل ہیئتوں سے انسان کی گہری اور آفاقی دلچسپیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ آرٹ کا مقصد فطرت کی نقالی نہیں ہے، چونکہ جو چیز فطرت میں موجود ہے اس کی نقل بیکار ہے اور فطرت سے کمتر ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ فطرت کی ہو بہو نقل کرنے کے لیے بڑی مہارت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نقل سے ہمیں مسرت بھی حاصل ہوتی ہے، مگر یہ مسرت بہت جلد بیزاری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی نقالی کا غور سے مشاہدہ کرتے ہیں تو مشاہدے کے دوران یہ سوچتے رہتے ہیں کہ فنکار نے کہاں تک فطرت کی صحیح نقالی کی ہے۔ اس حالت میں حسن کی معروضیت ہم بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ فطری صورتیں ہی آرٹ کی بنیاد ہوتی ہیں، لیکن فنکار کے لیے فطرت کی دنیا جو کچھ فراہم کرتی ہے وہ آرٹ کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ چنانچہ خارجی حقیقت کا ہو بہو عکس آرٹ کا مقصد نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ پھر آرٹ کا مافی کیا ہوتا ہے اور اس مافی کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو انسانی تجربے میں کوئی مقام حاصل ہوتا ہے وہ فن کا مافی ہیں، اور وہ تمام چیزیں فن کا مافی ہوتی ہیں جو انسان کے قلب و دماغ کو بیدار کرتی ہیں، ان میں زندگی کی نئی روح پھونک سکتی ہیں، چاہے یہ انسان مہذب ہو یا غیر مہذب۔ آرٹ یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے تحیبات، خواہشات اور جذبات کی دہشتناکی کو کم کرے، بلکہ ان سے ہمیں نجات دلائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹ حسی ہونے کے باوجود ہمیں حسیت کے غلبے سے نجات دلاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آرٹ کا کام تعلیم دینا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آرٹ نے تعلیم بھی دی ہے۔ آرٹ قوموں کا اولین معلم بھی رہا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ آرٹ کا مقصد صرف پند و نسا ہے اور یہ کہ آرٹ کی صفت حسیت صرف ایک ذریعہ ہے، دراصل آرٹ کی اصل صلاحیتوں اور فن کے اعلیٰ تر مقصد سے انکار کے مترادف ہے۔ آرٹ کے لیے حسی اور روحانی دونوں عنصر ضروری ہیں۔ انسان کے ذہن میں ان دونوں کا تضاد قائم رہتا ہے اور ان کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے، اس جانور کی طرح جو خشکی اور تری دونوں میں رہتا ہے۔ انسان بیک وقت دو متضاد دنیاؤں میں رہنے پر مجبور ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا شعور بھٹکتا رہتا ہے اور کسی انتہا پر پہنچ کر اپنی مکمل تسکین نہیں کر پاتا۔ جب پورے ایک عہد کا کلچرل تجربہ اس تضاد میں ڈوب جاتا ہے تو فلسفے کا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ یہ بتائے کہ ان دونوں انتہاؤں میں سے کسی انتہا میں بھی سچائی نہیں ہوتی، دونوں صرف سچائی کا ایک رخ رکھتے ہیں، اور یہ کہ دراصل سچائی ان دونوں کے ملاپ میں ہوتی ہے۔